السلام علیکم، میرا نام ہے ستار کنگرانی۔ آج پاکستانی میڈیا میں ایک اہم ترین رپورٹ گردش کر رہی تھی۔ یہ رپورٹ اٹک کے ایک ایڈیشنل اینڈ سیشن جج نے جاری کی ہے جو کہ عمران خان کے متعلق ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج شفقت اللہ نے یہ رپورٹ جاری کی ہے اور انہوں نے اپنے آنکھوں دیکھا ہوا احوال اس رپورٹ میں درج کیا ہے۔ اس رپورٹ سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے اٹک جیل میں، اور اس رپورٹ میں یہ کلیئرلی لکھا گیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ خطرناک سلوک کیا جا رہا ہے اٹک جیل میں۔ عمران خان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے اٹک جیل میں، یہ آج کے اس ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں۔ جی، آج یہ سوشل میڈیا میں یہ خبر گردش کر رہی تھی، بلکہ ایک رپورٹ میرے ہاتھ لگی تھی جو کہ میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ یہ رپورٹ ایڈیشنل اینڈ سیشن جج شفقت اللہ نے جاری کی ہے۔ اس رپورٹ میں جو انہوں نے اپنے آنکھوں دیکھا ہوا احوال ہے انہوں نے واضح طور پہ لکھا ہے۔ اس رپورٹ میں یہ واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، اور یہ رپورٹ کے جو متن ہے وہ بہت بڑے خطرناک ہیں۔ اس رپورٹ میں یہ واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہے، ناروا سلوک کیا جا رہا ہے اٹک جیل میں۔ اس رپورٹ کے مطابق جو کہ ایڈیشنل سیشن جج نے لکھی ہے، ان کے مطابق یہ بیان کیا گیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ جیل میں غیر انسانی سلوک اختیار کیا جا رہا ہے۔ عمران خان جو کہ آپ جانتے ہوں گے کہ پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، ان کے ساتھ اتنا غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے کہ جو کہ کسی دشمن ملک کے قیدی کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا، لیکن ایڈیشنل سیشن جج کے مطابق عمران خان کے ساتھ وہی سلوک کیا جا رہا ہے۔ عمران خان نے ایڈیشنل سیشن جج کو یہ بات بتائی، اور ایڈیشنل سیشن جج نے یہ بات اس رپورٹ میں لکھی ہے کہ جیل کے دروازے پہ ایک سی سی ٹی وی کیمرہ لگایا گیا ہے جو کہ 4 یا 5 فٹ کے مفاصلے پہ ہے سی سی ٹی وی کیمرہ، اور جس سیل میں عمران خان کو رکھا گیا ہے اس سیل میں باتھ روم بالکل بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کی وال بہت کم ہے، 3 یا 4 فٹ، اور اس میں کوئی بھی دروازہ نہیں ہے، اور جب سی سی ٹی وی کیمرہ آن ہوتا ہے تو اس باتھ روم کے جو مناظر ہے براہ راست اس سی سی ٹی وی کیمرہ میں ریکارڈ ہوتے ہیں۔ اور عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو سی سی ٹی وی کیمرہ گیٹ پہ لگایا گیا ہے، اس سے اس کی پرائیویسی سلب کی جا رہی ہے۔ وہ کیسے سی سی ٹی وی کے کیمرہ کے سامنے باتھ روم جا سکتا ہے، جو کہ انہوں نے بتایا کہ باتھ روم کو کوئی بھی گیٹ نہیں ہے، اور باتھ روم کی جو وال ہے وہ صرف 4 یا 5 فٹ ہیں۔ تو سی سی ٹی وی کیمرہ جب آن ہوتا ہے تو عمران خان کی پرائیویسی 0 ہوتی ہے، یہ عمران خان کا کہنا تھا جو کہ ایڈیشنل سیشن جج نے اس رپورٹ میں لکھا ہے، اور انہوں نے یہ اپنے آنکھوں دیکھا ہوا احوال اور اپنے کانوں سنا ہوا احوال اس رپورٹ میں درج کیا ہے۔ اور ایڈیشنل سیشن جج نے یہ بھی کہا کہ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس کے وکیلوں کے ساتھ بھی ملنے نہیں دیا جا رہا۔ اس سے یہ صاف ہو جاتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ کیسا غیر انسانی اور غیر مہذب ترین سلوک کیا جا رہا ہے اس سیل میں جسے عمران خان کو اس جیل میں رکھا گیا ہے۔ اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اصل میں پاکستان کے کچھ طاقتور حلقے چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کو سائیکولوجیکلی اٹیک کیا جا رہا ہے، جیسے وہ اپنے اس مقصد سے، اپنے اس ویژن سے پیچھے ہٹ جائے۔ یہی ایک مقصد ہے اور دوسرا کوئی بھی نظر نہیں آ رہا۔ بھلا اس کا کیا منطق ہو سکتا ہے کہ گیٹ پہ ایک سی سی ٹی وی کیمرہ لگایا گیا ہے اور وہ بالکل باتھ روم کے سامنے ہے، اور باتھ روم کو نہ تو کوئی گیٹ ہے نہ ہی کوئی وال۔ اس سے یہ واضح میسیج ملتا ہے کہ ادارے چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کو سائیکولوجیکلی نفسیاتی طور پہ اس پہ پریشر ڈالا جائے، جیسے وہ اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ جائے اور وہ لکھ کر فارن چلا جائے۔ یہی مقصد نظر آ رہا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے کہ قیدی کے بھی کوئی رائٹس ہوتے ہیں، قیدی کے بھی کوئی حقوق ہوتے ہیں۔ پاکستان میں تو اس قیدی کے بھی حقوق سلب کیے جا رہے ہیں۔ یہ کہاں کا آئین اور قانون اور کس قسم کا ملک ہے کہ وہ اپنے ایکس پرائم منسٹر کو اتنا غیر انسانی سلوک اور اتنا دشمنوں کے قیدیوں جیسا سلوک بھی نہیں کیا جا رہا اس عمران خان کے ساتھ جو اس ملک کا ایکس پرائم منسٹر رہ چکا ہے۔ یہ ہے پاکستان کی اس وقت صورتحال، اور یہ جو ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہے، صرف یہی ہے کہ عمران خان کو اپنے وی این سے ہٹایا جائے۔ تو اس وقت کے لیے یہی، ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کرنا۔ دیکھنے کے لیے شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔